ابھی بعد میں کریں گے, تھوڑا سا امپورٹنٹ بزنس ہے وہ لینا ہے میں نے. جی ملے گا سب کو پوائنٹ آف آرڈر. جی جمال ریحسانی صاحب, کال اٹینشن. آئی ہیو آلریڈی گیون یو پوائنٹ آف آرڈر. جی بہت شکریہ جناب. نہیں نہیں, آئی ایم سوری, آئی کانٹ, آئی ہیو ٹو کیپ اے بیلنس. میں یہ باتیں نہیں سن سکتا. نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو. جی We would like to invite the attention of the Minister for Interior to a matter of urgent public importance regarding the law and order situation in the country, especially in Noshki, Balochistan, Kashmir, Sindh, causing grave concern amongst the public. Thank you, sir. جی آن بہاف آف منسٹر فار انٹیریئر, لا منسٹر, اس پہ ایک بریف اسٹیٹمنٹ دیجیے. The Balochistan government is taking steps to punish the terrorists involved in the Noshki incident. Federal government is extending all help to the government of Balochistan through various federal institutions whenever and wherever it is required. Efforts are underway to dismantle the infrastructure of the terrorist organization in the area, sir. اسی طرح سر کشمیر کے حوالے سے بھی جو سندھ پولیس ہے, they have been engaged to take effective legal measures against the criminals in Kashmir district. The Sindh police has launched an operation in this regard which is continuing. It is assumed that criminals will be brought to justice. اور سر فیڈرل گورنمنٹ کی جو ایجنسیز ہیں دونوں جگہوں پہ سر فیڈرل گورنمنٹ ایجنسیز are on their toes to support the provincial governments. اینڈ نیڈلیس ٹو سے کہ یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں تو ان میں جتنی سپورٹ چاہیے فیڈریشن کی وہ دی جا رہی ہے. یہ بڑے پرانے ایشوز ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ یہ حل ہوں گے. بہت شکریہ. ریحسانی صاحب ایک سوال کیجیے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان کو آپ نے موقع دیا ہے, امید ہے کہ آگے بھی نوجوانوں کو موقع دیں گے. جناب اسپیکر آج سے ایک کوشچن کیجیے ان کو. جی جی, کوشچن از جناب اسپیکر, ہم جب بلوچستان سے نکلتے ہیں تو ہم اپنے, شاید یہاں پہ کسی نے کفن دیکھا نہیں ہے, ہم اپنے گھروں سے نکل کر کفن باندھ کر سروں پہ نکلتے ہیں. تو the question is the enemy has clear plans which is to sabotage the peace of Balochistan, which is to, Allah forbid, to separate Balochistan from Pakistan. جی To derail our youth from us. What is the question? The question is, what plans do we have for the enemy, Janab Speaker? جی لا منسٹر صاحب on behalf of Interior Minister. تھینک یو سو مچ مسٹر اسپیکر. سر دیکھیے یہ ایک دو روز کی کہانی نہیں ہے. انفارچونیٹلی پچھلے 4 دہائیوں سے پاکستان دہشت گردی کے نشانے پہ ہے, اور اس میں اگر ہم اپنی یادداشت پہ زور دیں تو اسی ایوان میں سیکیورٹی بریفنگ کروائی گئی گزشتہ حکومت, جس کی طرف سے آج نمائندگی ہو رہی ہے ادھر میرے کھڑے دوست, اور وہ دہشت گرد جنہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اور اپنے بیٹوں کے خون بہا کے ان دہشت گردوں کو ملک سے باہر دھکیلا تھا, انہیں ہزاروں کی تعداد میں واپس لا کر آباد کروایا گیا, اور ایک بار پھر ایکسپوز کر دیا گیا پاکستان کے معصوم شہریوں کو کہ ان کے کشت و خون سے کھیلا جائے. گورنمنٹ کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. سیکیورٹی ادارے حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتوں کے شانہ بشانہ اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں. ہم روز دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہمارے خوبرو نوجوان وردی پہن کے ملک کی سرحدوں کی اور اندرونی سرحدوں کی اور خلفشاروں کی کلا کومی کی کوششیں کر رہے ہیں اور جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. سر یہ زیرو اس میں ٹالرنس ہے, اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ حکومت کا یہ عزم ہے کہ ہم نے دہشت گردوں سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے, اور دہشت گردوں سے ان کی زبان میں بات ہوگی, اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا رہا ہے. بہت شکریہ جی. جی اسد عالم نیازی صاحب ایک سوال کیجیے. سر بہت بہت شکریہ آپ کو کہ آپ نے مجھے موقع دیا. میرا ایک کوشچن ہے آنریبل منسٹر صاحب سے ریگارڈنگ ڈسٹرکٹ کشمیر اینڈ جیکاباد لا اینڈ آرڈر سچویشن. جی سر ہمارے یہاں آئے دن مرڈرز, کڈنیپنگز اور رینسم کی کالز آ رہی ہیں. ہماری بزنس کمیونٹی اور منورٹیز بہت خوف زدہ ہیں. جی سوال کیا ہے؟ سر سوال یہ ہے کہ اس ٹائم وہاں پہ آپریشن چل رہا ہے, مگر پولیس کو وہاں پہ ملٹری گریڈ ویپنز کی ضرورت ہے, which is a provision of the federal government.
اینڈ ساتھ ہی ساتھ سنس کشمیر از اے ٹرائی بارڈر ایریا تو وہاں سے جب آپریشن اسٹارٹ ہوتا ہے تو criminals escape to Punjab or to Balochistan. So we need a collective and a national policy on this. شکریہ جی. مزاری صاحب میں نے تو اسد عالم نیازی صاحب کا نام لیا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے. جی منسٹر صاحب جواب دیجیے. آپریشنز ہیں وہ ظاہر ہے صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اور صوبائی حکومت اپنی ذمہ داریاں کا احساس کرتے ہوئے کماکا اس پہ اپنا کام کر رہی ہے. وزارت داخلہ کی بالکل کلیئرٹی ہے اس پہ کہ جس قسم کی سپورٹ درکار تھی, درکار ہے اور درکار ہوگی ودن دا باؤنڈز آف لا اینڈ رولز, فیڈرل گورنمنٹ تھرو منسٹری آف انٹیریئر وہ سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. جہاں تک تعلق ہے ملٹری گریڈ ویپنری یا آرمامنٹس اور جو وہیکلز ہیں ان کا, اس کے لیے ایک پروسیجر ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انگیجمنٹ ہوتی ہے اور پھر فیڈرل گورنمنٹ اسے کرتی ہے. کئی ایسے مواقع آئے جب ضرورت محسوس کی گئی, لیکن یہ اس کا استعمال سر بڑے احتیاط کے ساتھ اور ایک رولز اور پروسیجرز کے تحت ہوتا ہے. وہ جیسے گورنمنٹ کی ریکویسٹ آتی ہے سر اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے. لیکن میں پھر بات ختم کرتے ہوئے بالکل فیڈرل گورنمنٹ 100% سپورٹ فراہم کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. وین ایور دے آر ساٹ فردر ہیلپ وہ بھی پرووائڈ کر دی جائے گی. جی اسد نیازی صاحب ایک سوال کیجئے. جناب اسپیکر تھینک یو سو ویری مچ. جو ہمارے آنریبل منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ پروونس کی رسپانسبلٹی ہے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, لیکن ہم ان کو فلی سپورٹ کریں گے. سر میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا کویکشن بھی یہی ہے کہ یہ جو نوشکی میں عید کے تیسرے دن جو واقعہ ہوا ہے, یہ رات کے ٹائم بسوں سے اتار کے وہ شناختی کارڈ چیک کرتے رہے اور جو لوگ پنجاب سے تھے ان کو مارا گیا. سر یہ ہمیں دیکھنا ہے. سوال میرا یہ ہے سر, یہ اتنا آسان نہیں ہے. وی ہیو ٹو گو ان دی ڈیپ روٹ کاز اور وہ ہمیں فیڈرل لیول پہ جانا ہوگا, بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب انڈیا میں الیکشن ہوتا ہے تو ہمارے ہاں ٹیررزم کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ ٹیررزم کی ایک ویو آتی ہے. What is the question? My question is کہ فیڈرل گورنمنٹ should give a internationally this thing کہ یہ ایران جو انڈیا ہے اس کی جو ایجنسی ہے را کی, یہ سب کچھ وہ کروا رہے ہیں سر, اور ہمیں اپنے فورن آفس کو یہ ہر جگہ پہ whether it's a UN, whether it's a ڈوکینا, جو بھی انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں اس کے سامنے یہ پوائنٹ لے کے جانا چاہیے. دوسری بات سر, افغانستان کے اندر انڈیا کے 30 کونسلیٹ ہیں سر. کیا وہ کونسلیٹ جو بنائے گئے ہیں وہ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ وہ کچھ ٹورزم کے لیے بنائے گئے ہیں 30. یہ انڈیا کے افغانستان کے علاوہ کسی ملک میں اتنے زیادہ نہیں ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ ویری ویری کلیئرلی. منسٹر لا پرسنل ایکسپلینیشن. جو پاکستان میں حکومتی نظام ہے وہ آئین پاکستان کے تحت چلایا جاتا ہے. اس میں رولز آف بزنسز ہیں, ایلوکیٹڈ ایریاز ہیں. میں نے صرف یہ کہا تھا کہ لا اینڈ آرڈر پرائمریلی صوبوں کی ذمہ داری ہے اور فیڈرل گورنمنٹ ہر وقت دستیاب ہے ایز اینڈ وین ریکوائرڈ. اور فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. وہ سندھ ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو, پاکستان کے چپے چپے میں جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ موجود رہی ہے, موجود ہے اور موجود رہے گی. دوسری بات جو کہی کہ ٹیررزم جو ہے وہ اکراس دا بارڈر اس کی سپانسرنگ ہوتی ہے. جب بھی سر کسی انسیڈنٹ میں ٹریسز ملتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. وزارت خارجہ آن دا بیسس آف سالڈ ایویڈنس اینڈ انفارمیشن گیدرڈ بائی انٹیلیجنس ایجنسیز وہ اس ملک کے فورن
جو انوائے ہیں ہمارے ملک میں سفیر ہیں ان کو بلا کے احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، اور یہی سر ایک طریقہ کار ہے جو کہ رائج ہے پوری دنیا میں۔ دوسری بات معزز فاضل رکن نے کی، افغانستان میں جو کونسل خانے کھلے ہوئے ہیں، نیچرلی یہ ایک ساورن سٹیٹ ہے افغانستان، اور اس کا ایک دوسری ساورن فورن سٹیٹ کے ساتھ کس طرح کا وہ رشتہ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، یہ ڈیسیژن ان کا ہے۔ جب وہ پاکستان کی انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی کی حد تک تھریٹننگ بنتے ہیں تو پاکستان فلیگ ریز کرتا ہے اور ہم اپروپریٹ فورم پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ جی شکریہ۔ خالد مقبول صدیقی صاحب، منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ٹو موو آئٹم نمبر 3۔ Speaker, to amend the National University of Technology Act 2018, whereas it is expedient to amend the National University of Technology Act 2018, 6 of the 2018, the manner and for the purpose hereinafter appearing it hereby enacted as follows. Short list and comment. The act shall be called National University of Technology Amendment Act 2023. It shall become into force at once. جی آپ آرڈر آف دا ڈے بس پڑھ دیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ A bill to amend the National University of Technology Act 2018, the National University of Technology Amendment Bill 2024 stands introduced. On behalf of Minister for Foreign Affairs, Law Minister صاحب item number 4 move کیجئے۔ I, on behalf of Minister for Foreign Affairs, beg to lay before the National Assembly the Apostille Ordinance 2024, number 1 of 2024, as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. جی the Apostille Ordinance 2024 Ordinance number 1 of 2004 stands laid. Azam Nazir Tar Sahab, Minister for Law, to move item number 5. Sir, I beg to lay before the National Assembly the annual report 2022 of the Election Commission of Pakistan as required under subsection 2 of section 16 of Elections Act 2017. The annual report 2022 of the Election Commission of Pakistan, required under subsection 2 of section 16 of the Election Act 2017, stands laid. Alia Kamran Sahiba to move item number 6, calling attention of the Minister of Petroleum Division. جی شکریہ اسپیکر صاحب۔ جی میں وزیر برائے پیٹرولیم ڈویژن کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلاؤں گی جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق ہے۔ جی